محترم ناظرین، قرآن کی سیریز کا یہ لیکچر نمبر 8 ہے۔ اس لیکچر میں تختی نمبر 4 یعنی حروف مدہ کا قاعدہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پچھلے 7 ویڈیوز میں ہم لوگوں نے تختی 1 سے لے کر تختی 3 تک پڑھ لیا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پچھلی تختی نہیں دیکھی تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پہلے سے پچھلی تختی آتی ہے تو آپ اس لیکچر سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس لیکچر میں یہ بتاؤں گا کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2، حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، اور نمبر 3، حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرسٹ پارٹ میں ہمارا حروف مدہ آتا ہے۔ حروف مدہ، جب بھی میں اس الفاظ کو توڑوں تو ہم پائیں گے حروف، یہ جمع لفظ ہے حرف کا یعنی پلورل۔ اس کے علاوہ جب میں مدہ کو دیکھوں تو ہمیں مد سے صرف یہ جاننا ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب میں دونوں لفظ کو ملا لوں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عربی کے ویسے الفاظ جسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھا جائے اسے ہم حروف مدہ کہتے ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای، حمزہ واو پیش او، خاف فیہ نوح وغیرہ۔ اب ہم حروف مدہ کو پہچان ہونے کا طریقہ جانیں گے۔ جب بھی الف سے پہلے با سے یا تک کسی بھی حرف پر زبر ہو تو اسے ہم الف مدہ مانیں گے اور ملا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے، کھینچنے کا مقدار کیا ہوتا ہے اور اس کی یونٹ کیا ہوتی ہے۔ چلیے کچھ اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی میزرمنٹ کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اس کی یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو چاول کے لیے kg استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کپڑے کی شاپ میں جائیں گے تو آپ میٹر استعمال کریں گے، یعنی ماس کے لیے آپ نے kg یونٹ استعمال کیا اور کپڑے کے لیے آپ نے میٹر یونٹ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی الفاظ کے جو کھنچاؤ ہیں وہ بھی ماپے جاتے ہیں، اس کی جو یونٹ ہوتی ہے وہ الف کے مقدار ہوتی ہے۔ اب میں جب بھی کسی بھی الفاظ کے کھینچنے کے بارے میں بات کروں تو آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یا پھر جب بھی کسی بھی لفظ کے کھینچنے کے بارے میں بات کروں تو میں اسے الف میں ہی بات کروں گا کہ اسے 1 الف کے برابر کھینچ دو، اسے 2 الف کے برابر کھینچ دو، یا 3 الف، 4 الف یا 5 الف کے برابر کھینچ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ میں اس لفظ کو 1 الف کے برابر کھینچ رہا ہوں؟ تو چلیے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جب میں با لکھتا ہوں اور با میں الف لگا کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسے آپ 1 الف کے برابر کھینچیں، تو آپ کا کھینچنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے با کو مرکبات کے شکل میں لکھیں، اس کے بعد با سے الف جوڑیں۔ تو با میں الف جوڑنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ با کے اینڈ پوائنٹ سے الف کو جوڑنا اسٹارٹ کریں اور با کو تب تک کھینچتے رہیں جب تک الف پوری نہ لکھا جائے۔ اب اگر میں کسی لفظ کو 2 الف کے برابر کھینچنے بولوں تو آپ اس الف کو 2 ٹائمز کر دیں گے۔ آگے 3 الف کی بات کروں تو آپ اس کا 3 ٹائمز کر دیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کریں گے۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جیسے حمزہ الف زبر آ،
یہ الف مدہ ہوا، حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ ہوا۔ اسی طریقے سے حمزہ یا زیر ای، یہ یا مدہ ہوا۔ اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تھرڈ پارٹ میں ہمارا حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حرف کو پڑھنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے حرف کو پڑھنا ہے، پھر پہلے حرف پر جو بھی حرکت ہو اسے پڑھیں گے، آخر میں ایک الف کی مقدار کھینچ کر دونوں حرف کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے قاف الف زبر قا، میم الف زبر ما۔ تو چلیے اب سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا۔ اب میں آپ کا دھیان اپنی طرف یہاں پر کھینچنا چاہتا ہوں۔ اکثریت لوگ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسے حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی حرکت کے پارٹ کو حروف مدہ بنا دیتے ہیں۔ چلیے اب میں ان دونوں کا ڈفرینس قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اسلام کے معنی عربی میں ضرور کے آتا ہے، اور اگر ہم دوسری طرف اسلام کو دیکھیں تو اس کے معنی نہیں کے ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کو جلدی پڑھنے کے بجائے کھینچ کر پڑھنے سے کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب لوگوں کا میجورٹی حصہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو لتسألن کے جگہ لا تسألن کھینچ کر ادا کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کسی بھی سنٹینس کو نگیٹو بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں۔ ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی زیادہ تر لوگ لا غفور الرحیم پڑھتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی حرکت آئے گا تو اسے جلدی پڑھنا ہے، اور جب حروف مدہ آوے تو اسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے قرآن کے جو بیسک قواعد تھے اسے پڑھایا جا رہا ہے، تاکہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سیکھ لیں۔ ناظرین، اب ہم اپنے سبق کی طرف مڑیں گے۔ لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب مشق کی طرف مڑیں گے۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ۔ سب سے پہلے آپ پہلے حرف کو پڑھیں،
اس کے بعد پہلے حرف کے ساتھ جو بھی حرف ہو اسے پڑھیں، اس کے بعد حرکت کو پڑھنا ہے، پھر دونوں حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، پھر آخر میں جو بھی حرف بچا ہو اس کو پڑھ کر سب کو ملا کر پڑھنا ہے۔ چلیے، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہ، دال زبر دا، جاہد، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ۔ اب نیچے والی لائن کو پڑھیں گے۔ خا الف زبر خا، دال زبر دا، خاد، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر۔ اس والے کو آپ خود سے پڑھ لیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیاں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس چینل پر آ کر خرچ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔